ایک جگہ میں شادی میں اس میں گیا فاتحہ میں، تو ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلایا، کہنے لگی سید صاحب میرے پاس تشریف لائیے. میں کہا جی. کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا بڑی خوشی، یہ تو بڑا لنگر کر رہا ہے. کہنے لگی میری بات تو سن لے، میں نے بتایا. کہنے لگی لنگر تو بڑا کرتا ہے مگر اس سے کہیں ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے کم سے کم. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 100 روپے بھی نہیں دیتا، دوائی کے لیے پریشان رہتی ہوں، اور جب میں اس کا باپ مرا تھا نا تو میں پان کھاتی تھی، مگر 1 سال کے بعد اس نے پان بھی رکوا دیا. کہ تیرا پان کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا. اور کہنے لگے اس سے کہو میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ چیزیں لے کے آتا ہے، یہ پھل لے کے آتا ہے، یہ فروٹ لے کر کے آتا ہے، اور یہ میٹھا لے کر کے آتا ہے اور اپنے بچوں کو دیتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے پھل دکھاتا تک نہیں، بیوی کی طرف جاتا ہے، بچوں کی طرف جاتا ہے. یار بتائیں آپ کتنی گندی بات ہے یہ. امی عائشہ فرماتی میرے پاس ایک عورت آئی، دروازہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، کہنے لگی میرے بچے کئی دن سے بھوکے، کچھ دے دیجئے. اما عائشہ فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی. اس نے ایک کھجور ایک کے منہ میں، دوسری کھجور دوسرے منہ میں، اور تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں رکھنے کا ارادہ کیا. بچوں کو دیکھ کر کے منہ میں کھجور رکھ لی، مگر بچوں نے اپنی کھا کے ماں کی طرف کو دیکھا تو ماں کھانے والی تھی بھوکی، مگر منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے، آدھی اسے دے دی آدھی اسے دے دی. امی عائشہ کہتی میں یہ دیکھ کے روئی تو حضور تشریف لائے، فرمائے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ماں کی ممتا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہ ایک عورت بھوکی آئی تھی، اس کے 2 بچے بھوکے تھے. یا رسول اللہ میں نے اسے 3 کھجوریں دی. اس نے ایک کھجور اپنے بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی، تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی، اور پھر جب بچے اپنی کھا چکے تو ماں کی طرف دیکھ لگے تو ماں نے کھجور منہ سے نکالی اور 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو منہ میں کھلا دی اور مسکراتی بھی چلی گئی. یا رسول اللہ ماں کا دل دیکھ کے مجھے رونا آ گیا ہے، ماں کی ممتا. میرے حضور نے فرمایا میرے عائشہ سنو، ماں کا اللہ نے اسی وجہ سے تو اتنا بڑا مرتبہ بنایا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں یہ ظلم چھوڑ دو. ایک بار ماں چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں ملتی ہے. ایک بوڑھے حاجی کو میں نے قبر پہ روتے دیکھا اپنی ماں کے. میں نے کہا یار تم تو بوڑھے ہو گئے ہو کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہے، مگر ماں کے بغیر اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. پہلے میں اپنے گھر جاتا تھا تو میری امی میرے لیے دروازہ کھولتی تھی رات کے وقت میں. کبھی رات میں ہی جاتا ہوں اکثر. اب میں جاتا ہوں تو امی کو فالج گر گیا ہے، وہ گھر میں رہتی ہیں، مگر جاتا ہوں تو جاگتی رہتی ہیں. ایک دن مجھے بلایا تو مجھ سے میں نے کہا امی نیند نہیں آئی؟ تو میرا ہاتھ پکڑ کے پھر رونے لگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹے جب تمہاری گاڑی کی آواز سنتی ہوں تو آنکھ کھل جاتی ہے. کہنے لگی تم حضور کے جلسے میں جاتے ہو، اتنی دعا کر دو کہ اللہ میرے ہاتھ پیر ٹھیک کر دے کہ جب تم آیا کرو تو تمہاری گاڑی کھولنے کی چلی جایا کروں. اللہ اکبر. یار ماں ہوتی ہے، اپنے کتنے بچوں کا خیال ماں باپ دونوں رکھتے ہیں، مگر 2 ماں باپوں کو بچے آج نہیں رکھتے. وہ بڑھاپے میں ملتے ہیں ماں باپ، یار ان کا قدر کرو، ان کی خیال رکھو، ان سے محبت کرو. وہ چلے گئے تو پھر دوسری مرتبے تو نہیں آئیں گے نا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا میرے باپ نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا سید صاحب. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بے دخل کر دیا. میں نے کہا تم نے ستایا ہوگا؟ کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر عید کے دن اس سے عید مل لینا، عید آنے والی. کہنے لگا عید نہیں ملوں گا. میں نے کہا تم نے عید ملنی ہے اور درود بھی پڑھنا ہے. سمجھا کوئی عمل ہے گیا. عید کے بعد آ کے بولا باپ راضی ہو گیا، رونے لگا. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے عید والے دن ابا سے کہا عید ملوں گا، دروازہ بند کر لیا. میں نے کہا ابا عید ملوں گا، زبردستی اندر گیا. میں کہا ابا عید ملوں گا. میں ناراض تھے نا تو ہٹانے لگے پیچھے کو. کہتے میں نے زبردستی باہوں میں پھنسا لیا. اور میں نے جب اپنی باہوں میں جکڑا ہے نا اپنے باپ کو تو کہتے میرا باپ جو ہے نا تھوڑی دیر تو میری مخالفت کرتا رہا، مگر جب میرے سینے کی گرمی اس کے سینے تک پہنچی تو میرا باپ پھوٹ کے رونے لگا. میں نے دیکھا ابا رو رہے تھے. میں نے کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بیٹے آج تو نے مجھے جتنی عزت دی ہے اتنی کبھی عزت نہیں دی ہے. میں تجھے آواز دیتا تو سنتا نہیں تھا. تو کیا سمجھتا ہے میری کمائی یہ دولت ہے؟ میری کمائی تو ہے میرے بیٹے. میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری جوانی کو میں اجالا کیا ہے. میں نے پردیس کاٹے ہیں، میں نے مزدوریاں کی ہیں، میں نے تب تو اتنا بڑا ہوا ہے اور بڑے ہو کے تو مجھے ستاتا تھا. کہنے لگا سید صاحب بہت لوگوں سے عید ملاؤں مگر جتنا باپ سے عید ملنے میں مزہ آیا کبھی اتنا مزہ نہیں آیا. یار اپنے باپوں سے عید ملا کرو. یہ چلی گئی دولت تو پھر نہیں ملے گی. کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھو. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو باپ کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو ماں کے ہاتھ پیر چومنے میں مزہ ہے. میرے حساب سے تو یہ سب سے پہلے عزت کے لائق یہ ماں باپ ہے جو گھر میں بیٹھے. ان سے محبت کرو، انہیں مناؤ. یہ جو بوڑھے تمہاری جنت اور دوزخ کی ضمانت ہے انہیں راضی کرو.